نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے بغض رکھتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں یا غصہ ہوتا ہے ان سے، اس بندے سے کرتے ہیں، تو پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں، اس بندے سے مجھے بھی بغض ہے، تم بھی بغض رکھو، اور دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے بغض ڈال دو۔ کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی محبت کی جا رہی ہے تو یہ سب میرے اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ آج کافی سال پہلے کی بات ہے کہ سعودی عرب میں تھا اور ہمارے ایک دوست تھے عتیق صاحب۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ علماء کی خدمت کرنا ان کا یہ عشق تھا کہ آئے روز اگر کوئی آ رہا ہے پاکستان سے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے تحائف وہ علماء کی خدمت میں بھیج رہے ہیں۔ خاص طور پر مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں وہ عتیق بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہو گئی اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو جب اس کا پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ میں عتیق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، بلکہ ساتھ ان کے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ان کی بیگم بھی زخمی ہو گئی، تو مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا رفیع عثمانی صاحب نے تعزیت کے لیے وہاں مکہ مکرمہ میں ان کے گھر میں تشریف لے آئے۔ عتیق بھائی کے جو بچے تھے وہ میرے اسٹوڈنٹس تھے، تو اس نسبت سے مجھے انہوں نے اطلاع کر دی کہ مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو زیارت کے لیے آپ سب تشریف لے آئے۔ یقین جانیے میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ امت مسلمہ میں ایک ایسے عالم دین جن کی عقیدت پوری دنیا کے علماء میں ان کا نام بڑی عقیدت اور احترام سے لیا جاتا تھا، میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ تو میں جو وقت بتایا گیا اس سے بھی تھوڑا ٹائم میں پہلے پہنچ گیا۔ تو تھوڑی دیر میں مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہاں پہ تشریف لائے۔ پہلے تو میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی خاص کر شخصیت سے انتہا درجے کا امپریس ہوا کہ اتنی سادگی جس کا یقین جانیے میں تصور نہیں کر سکتا، کہ انہوں نے جس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، سلوٹیں پڑی ہوئی تھی، استری بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوا تھا۔ خیر وہاں پہ تشریف لائے، بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، بغیر ہاتھ اٹھائے مرحوم کے لیے، ان کی تعریف بھی کرتے رہے۔ اتنے میں پانی پیش کیا گیا تو یہی فرمایا کہ نہیں ضرورت نہیں، ابھی ہم پانی پی کے ہیں۔ ضیافت کے لیے کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان لایا گیا تو یہی فرمایا کہ نہیں، بالکل گنجائش نہیں ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اب جناب یہ ہم ان کا ایک ایک عمل دیکھ رہے تھے، اور یقین جانیے کہ ایک میگنیٹ کی طرح ان کا یہ کردار جو تھا نا وہ ہمیں اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر میں نئی ملا جو مرحوم کے بیٹے تھے، بڑے تھے، وہ کچھ گفٹس تحفے تحائف پڑے تھے جو عتیق بھائی نے تھوڑے دن پہلے خرید کر رکھے ہوئے تھے مولانا تقی عثمانی صاحب کے لیے اور مولانا رفیع عثمانی صاحب کے لیے، کہ جیسے کوئی بندہ پاکستان سے آئے گا میں اس کے ہاتھ یہ کراچی بھیج دوں گا۔ جب ان تحائف کو پیش کیا، ان میں اتنے مہنگے مہنگے تحائف بھی شامل تھے، جس میں پرفیوم یا کچھ عطر ایسے تھے جو میرے خیال میں ہزاروں ریال میں تولے کے حساب سے ملتے تھے، اتنے قیمتی تھے۔ تو جب ان کو پیش کیے گئے تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے لیے یہ تحائف خریدے تھے، بس ایسے بندے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اس کا پورا پورا اجر دے دے گا، لیکن
اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تحائف ہے یہ میراث کا حصہ ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی کھانسی کا شربہ کف سرپ بھی پڑا ہے تو وہ بھی میراث میں شامل ہے، اور جب تک میراث پورا تقسیم نہیں ہو جاتا اس وقت آپ کسی کو ہدیہ یا بغیر کسی اجازت کے آپ ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے، اور کسی کو تحفہ تحائف ہے یا گھر میں کوئی چیز ہے بغیر تقسیم کیے آپ کسی کو گفٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اب نہیں ملا، ظاہر بات ہے ایک دینی ماحول تھا، بڑا انہوں نے خوبصورت سوال کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ بہن بھائی جو ہیں ہم سب عاقل بالغ ہیں۔ اب یہ اشارہ تھا کہ سب عاقل بالغ ہیں تو اب ہم اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، تو مولانا صاحب نے یہاں وہاں پہ یہ فرمایا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، کہ بیٹا قرآن مجید میں لفظ رشد کا استعمال ہوا ہے، بلوغت کا نہیں استعمال ہوا۔ رشد مراد یہ ہے کہ انسان اتنا بچی یا بچہ اتنا عاقل بالغ ہو جائے کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہو، نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں آ گیا ہو، اسے کہتے ہیں رشد۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے جو تحائف تھے وہ واپس کر دیے۔ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، ہمارے باقی علماء بھی، مولانا تقی عثمانی صاحب کا، یہ صرف یہ پاکستان کے علماء کی بات نہیں کر رہا میں، یہ یقیناً میں تو سعودی عرب میں رہا ہوں نا، عرب علماء یقین یعنی اتنا احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، شاید وہ ہمارے ملک میں بھی نہ لیا جاتا ہو۔ تو جب انہوں نے کا یہ عمل دیکھا تو ایک ہی سوال اٹھا کہ کیا جو ہم ادھر ہمارے ہاں جو ہوتا ہے، کیا ہم نے آج تک کسی کو اس طرح کی تعزیت کرتے دیکھا ہے؟ وہ کوئی عالم دین ہو یا میرے جیسا کوئی جاہل آدمی ہو، کہ کیا ادھر ہمارے ہاں بھی عزیز و اقارب کی فوت کی ہوتی رہتی ہے، یا کسی کی بھی ہوتی رہتی ہے، تو کیا ہم پھر یہی ہے کہ ہم وہی کہ نام سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، کردار سے محبت نہیں ہے۔ وہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ تو میرا یہ واقعہ گوشت گزار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہم اس عمل کو جب سمجھتے ہیں کیا ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، کیا ان چیزوں کو عمل کرنا کن کا کام ہے؟ صرف مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے، باقیوں کا کام نہیں ہے۔ تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ اس واقعے کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہم تعزیہ جب کرتے ہیں تو کیا اس میں کوئی اللہ کی رضا والا معاملہ ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے کہہ دیا ہے، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جب تک میراث کا مال ہی تقسیم نہیں ہوا ہمارا یہاں سے کھانا یا لینا جائز نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج تک میں نے تو نہیں سنا۔ تو ناظرین، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے اوپر تنقید کا مقصد نہیں ہے، ہم سب کمزور ہیں، ہمیں چاہیے کہ علماء حق کی صحبت اختیار کریں، ان علماء سے محبت رکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں اور ان جیسا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بس اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔